السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں۔ محبت میں انسان اکثر اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اپنے والدین تک سے منہ پھیر لیتا ہے اور آخرکار اس کا انجام دیکھنے والوں کے لیے عبرت ناک بن جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہانی مجھے میری کزن نے سنائی ہے جو اس کی ایک قریبی سہیلی کی ہے۔ آئیے شروع سے آخر تک اس کہانی کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں، اس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ میں نے مڈل کلاس فیملی میں آنکھ کھولی۔ میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور چوکیدار کام کرتے تھے اور والدہ گھرداری کے فرائض انجام دیتی تھیں۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد صاحب کم تنخواہ ہونے کے باعث چھٹی والے دن بطور مالی کوٹھیوں میں کام کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا خوب ہو جاتا تھا۔ گھر میں اگر دولت کی ریل پیل نہیں تھی تو کمی بھی نہیں تھی۔ میری ہر ضرورت والدین پوری کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو والد نے مجھے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں قریبی مدرسے میں جاتی تھی۔ جب میں 6 کلاس میں تھی تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مجھے یوں لگا میری ساری دنیا اجڑ گئی ہے۔ فوتگی کے باعث رشتہ داروں نے کافی مالی مدد کی۔ خیر وقت کبھی رکتا نہیں، وقت تو پڑ لگا کر اڑ جاتا ہے۔ میری والدہ کی عدت پوری ہونے تک تو کچھ رشتہ داروں نے مدد کی، لیکن بعد میں میری امی نے عدت کی مدت گزارنے کے بعد پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے 2 کوٹھیوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ خیر جن گھروں میں میری امی کام کرتی تھیں وہ تنخواہ کے علاوہ بھی کافی مدد کر دیتے تھے، کبھی ہمارے لیے کپڑے بھی لے کر دیتے تھے۔ اس طرح دوبارہ یہ سلسلہ بحال ہو گیا۔ جب میں میٹرک میں پہنچی تو میں ہائی اسکول میں داخل ہو گئی، جو کہ گھر سے کافی دور تھا۔ میں محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ہی پیدل اسکول جاتی تھی۔ 10ویں کلاس میں جب میں گئی تو میرے اندر کافی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا مجھے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ چلتے چلتے وہ اسکول میں چلا جاتا تھا، پھر اکثر اوقات چھٹی کے وقت ایک دن اس نے گزرتے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا۔ جب میں رات کو اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو میں نے اسے کھولا۔ میں نے دیکھا اس پر اس لڑکے کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا اور لکھا تھا، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں تو آپ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا ہے۔ آپ کے گلابی براؤن آنکھیں، کالے بال جیسے قدرت نے خوب محبت اور فرصت سے آپ کو بنایا ہو۔ گھر میں ایک موبائل تھا جو کہ امی بھی استعمال کرتی تھیں اور میں بھی موبائل پر گیمز کھیلتی تھی۔ کچھ دن تو میں سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ آخرکار ایک دن میں نے اس نمبر پر کال کی تو میں نے پوچھا، آپ کون؟ اس نے اپنا نام عاطف بتایا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے فائزہ نام بتایا اور کہا کہ جس کو آپ نے موبائل نمبر اور پیغام محبت والا کاغذ تھمایا تھا۔ میں کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کا میسیج یا کال آتی ہے۔ عاطف نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے قبول کر لیا۔ ہم اس کے بعد اکثر کال پر بات کرتے، جو کہ بات کرتے کرتے دوستی سے محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم میسیج پر رات گئے تک محبت کی باتیں کرتے۔ اب عاطف کا اصرار بڑھ رہا تھا کہ میں اس سے ملوں، لیکن میں ڈرتی تھی کہ کہیں میری امی کو پتہ نہ چل جائے۔ 1 سال تک کال اور میسیج پر بات ہوتی رہی۔ پھر میں نے میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ اب میں نے امی سے ضد کر کے کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔ جب میں کالج جاتی تو پھر میں عاطف سے باہر مختلف پارکوں میں ملاقاتیں کرتی، پھر ریسٹورنٹس میں، پھر ہم نے ساری حدیں پار کر لیں۔
زندگی محبت کی راہوں سے چلتی ہوئی آخرکار ہوس کی زندگی میں تبدیل ہوتی گئی۔ یوں میں ہر روز ہی گناہوں کی دلدل میں پھنستی چلی گئی، جس کی مجھے کبھی بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ پھر عاطف مجھ سے کہتا ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لیکن میں اس سے کہتی نہیں، تم میری امی سے بات کرو، اپنے گھر والوں کو بھیجو۔ پھر وہ کہتا چلو میں کچھ دن بعد اپنی امی اور ابو سے بات کروں گا۔ پھر ایک دن یوں ہوا، مغرب کے بعد عاطف میرے گھر آ گیا اور میں نے امی کو بتایا یہ میرے دوست کا کزن ہے عاطف، امی میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ سن کر میری امی بہت غصے میں آ گئی۔ تم کون ہوتی ہو اپنی شادی کا فیصلہ کرنے والی؟ ہمارے خاندان میں شادی صرف خاندان میں ہی ہوتی ہے، خاندان سے باہر شادی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگا کہ کس طرح کہہ رہی ہیں یہ۔ مجھے اندر ہی اندر بہت غصہ آیا۔ دن گزرتے گئے، میری فون پر گھنٹوں عاطف سے بات ہوتی تھی۔ پھر امی نے میرے باہر جانے پر پابندی لگا دی اور میرا کالج چھڑوا کر گھر میں قید کر لیا۔ میں تو بس موبائل تھا جس کی وجہ سے عاطف اور میرے درمیان رابطہ ہوتا رہا۔ پھر عاطف نے مجھے مسلسل ملنے کے لیے زور دیا۔ میں نے اسے سمجھایا فی الحال کوئی راستہ نہیں ملنے کا۔ میں بھی بہت بےتاب تھی کیونکہ مجھے بھی عاطف کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ہم نے پروگرام بنایا کہ رات میں جب امی سو جائیں گی تو عاطف رات کو گھر میں آئے گا اور ہم شیطانی کھیل کھیل لیں گے۔ رات کو 12 بجے عاطف حسب وعدہ آ گیا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے گھر میں امی کو دیکھ کر اسے اندر آنے کا کہا کیونکہ امی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ عاطف کے لیے میں نے گیٹ کھولا اور وہ اندر آ گیا۔ پھر میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں ہم نے محبت کے عہد و پیما ایک دوسرے کو یاد دلائے اور زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی۔ شاید یہ کھیل صبح تک جاری رہتا اگر کمرے کا دروازہ کوئی زور زور سے نہ دھڑ دھڑاتا۔ وہ کوئی اور نہیں امی تھیں جو اٹھ گئی تھیں اور بند دروازے کو دیکھ کر ساری حقیقت جان بھی گئی تھیں۔ میرے دروازہ کھولنے پر انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بے غیرت، بے حیا، تو نے یہ صلہ دیا میری تربیت کا۔ عاطف نے مجھے امی سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن امی مسلسل مجھے پیٹے جا رہی تھی۔ پھر عاطف نے امی کو پکڑ کر دھکا دیا اور امی گر پڑیں اور پھر عاطف نے پستول تان کر میری امی پر فائر کر دیا۔ فائر سیدھا امی کے دل پر لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں امی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نے عاطف کو کہا تم بھاگ جاؤ، میں صبح ڈکیتی کا کہوں گی کہ رات کو ڈکیتی ہوئی اور مزاحمت کرنے پر ڈاکو میری امی کو گولی مار کر بھاگ گئے اور امی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ صبح کی اذان ہوتے ہی میں نے پڑوسیوں کو بتا دیا کہ رات کو ڈکیتی ہوئی۔ پھر پولیس کو اطلاع کر دی گئی، سارے رشتہ دار بھی آ گئے اور پھر لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ گھر واپس آ چکی تھی لاش۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پھر امی کی لاش کو غسل کے بعد دفنا دیا گیا۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ کر گرا۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم تھی۔ جب رشتہ دار تعزیت کر کر چلے گئے تو کچھ دن بعد میں نے عاطف کو نمبر ملایا جو کہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ کئی روز ہو گئے لیکن عاطف کا نمبر بند تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیسی محبت تھی؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پولیس مقدمے کی تفتیش کر رہی تھی لیکن میری امی کے قتل کا 2 مہینے تک کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر میرے ماموں مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ ایک دن پولیس اور ماموں گھر آئے تو پولیس نے کہا ہم مرحومہ کی بیٹی سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا۔ واقعہ ڈکیتی کا رات 12 بجے کا تھا لیکن آپ نے اتنے گھنٹے لیٹ کیوں اطلاع دی پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو؟ پولیس نے اصرار کیا۔ پھر میرے ماموں کی اجازت سے مجھے پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا۔ پہلے تو میں نے کہا بس ڈکیتی کی ہی واردات ہے، لیکن جب لیڈی پولیس نے مجھے 2-4 کس کر تھپڑ لگائے تو میں نے حقیقت اگل دی۔ ماموں حیرت زدہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں اندر سے اتنی غلیظ نکلوں گی، مگر پولیس کو پہلے دن ہی سے شک تھا۔ اپنی ہی ماں کے قتل میں شامل تھی ایک بے حیا بے وفا لڑکے کے ساتھ۔
اور حقائق کو چھپانے کے الزام میں مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ 3 سال ہو گئے میں جیل میں قیدی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر پل روتی رہتی ہوں، ہر پل مرتی ہوں۔ اب تو موت کی بھی تمنا کرتی ہوں لیکن موت نہیں آتی۔ جو نمبر عاطف کا تھا، جب پولیس والوں نے اس کی معلومات کی تو پتہ چلا وہ کراچی میں ایک مرے ہوئے شخص کے نام پر سم تھی۔ عاطف کو یاد کر کے دل بہت تڑپتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکے باز ظالم انسان میری خبر تک نہ لی، اور آج میں جیل میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ماں بھی مجھ سے چھن گئی۔ میری تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کی عزت کریں۔ ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں جس کے بعد زندگی بھر پچھتانا پڑے۔ اور یہ جو لڑکے کسی لڑکی سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ شادی تو ان کو وہیں کرنی ہوتی ہے جہاں ان کے ماں باپ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی عزت آپ کسی بھی غیر لڑکے کی وجہ سے داؤ پر نہ لگائیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے برا نہیں سوچ سکتے ہیں۔